ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. الشريف پڑھیں اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہاں دین اور ایمان کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. جو کچھ کہا جائے اور سنا جائے کہنے والے اور سننے والوں کو اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو آیت میں نے پڑھی ہے سورۃ النحل کی 18 نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العزت نے ایک بڑی اہم بات بلکہ ساری دنیا کو ایک بڑا چیلنج دیا اور وہ یہ کہا میں نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تمہارے بس میں ان کو کاؤنٹ کرنا اور شمار کرنا ہے ہی نہیں. تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی, زندگی تمام ہو جائے گی, تمہاری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی اور ساری صلاحیتیں اور ساری قوتیں لگا کر بھی اگر تم یہ کوشش کرو کہ میری نعمتوں کی گنتی کر لو کہ میں نے تمہیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے, اللہ فرماتا ہے یہ ممکن نہیں. اس کا دوسرا مطلب یہ نکالیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں ان گنت اور لامتناہی اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز کر رکھا ہے. ایک ایک نعمت پہ اگر غور کرنا ہم شروع کر دیں تو یقین جانے ہمیں احساس ہوگا کہ ہم بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے تھے اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کون ہے وہ مالک جس نے ہمیں اور آپ کو بغیر مطالبے کے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے؟ اللہ رب العزت ان نعمتوں کو دینے کے بعد بغیر مطالبے کے اور بغیر استحقاق کے, یہ ضروری نہیں ہے کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ہم ان کے مستحق تھے, وہ تو اس کے فیصلے کی بات ہے اور وہ جس کو چاہے دے دے. کسی میں کوئی گن ہو یا کوئی صلاحیتیں ہوں یا لیاقتیں ہوں قابلیتیں ہوں تبھی اللہ اس کو نعمتیں دے گا, یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو نعمت چاہے اور جتنی نعمت چاہے عطا کر دے, اس کے فیصلے میں کسی کا دخل نہیں ہے اور کوئی اس کے فیصلے میں دخل اندازی کر بھی نہیں سکتا ہے. اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے یہ چاہتا ہے بندو جتنی بھی نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں
تم ان نعمتوں کو یاد کرو اور پھر میری بارگاہ میں ان کا شکریہ بجا لاؤ۔ اور یہ بھی یاد رہے نعمتوں پر شکر کی اللہ رب العزت کو قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے کہہ رہا میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کو اس شکر کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اس لیے ہم سے کرایا جا رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا حضرت مجھے نصیحت کر دیجئے، ذرا مختصر نصیحت فرما دیں۔ انہوں نے کہا اچھا تم اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی نعمتوں کی حفاظت اور نعمتوں میں برکت کی اللہ سے گارنٹی لے لو۔ تم چاہتے ہو تمہاری صحت خراب نہ ہو، تم چاہتے ہو تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم نہ ہو، تم چاہتے ہو تمہارے روزگار کے خاتمے نہ ہو، تم چاہتے ہو لوگوں میں معزز بنے رہو، تم چاہتے ہو فقر و فاقہ تمہارے گھر میں نہ آئے، تم اللہ کی نعمتوں کی شکریہ ادا کرتے رہو۔ اللہ رب العزت جس نعمت کا کما حقہ بندہ شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا اس نعمت کی حفاظت بھی کرے گا اور اس نعمت میں برکتیں بھی پیدا فرمائے گا۔ آج اگر ہم غور کریں اپنے حالات پر تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہم زیادہ تر اللہ کی نعمتوں سے یا تو بے خبر ہیں یا پھر ہم نعمتوں سے باخبر بھی ہیں تو ان نعمتوں کی صحیح قدر نہیں جانتے، اور اگر جانتے بھی ہیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کے شکر گزار بندے بن کر نہیں رہتے، جس کا نتیجہ یہ ہے ناشکری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم رات اور دن پریشان ہیں، رات اور دن بے چین ہیں، رات اور دن ہمارے دلوں میں اضطراب ہے، سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سکون کہاں سے آئے گا، یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو۔ حقیقت یہ ہے اللہ رب العزت نے جہاں سکون رکھا ہے وہ مقام شکر ہے۔ بندہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنا شروع کرے اللہ اسے سکون دینا عطا کرے۔ کیسے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں؟ دو طرح سے۔ پہلے تو ہم اللہ سے یہ سمجھے قرآن کے ذریعے کہ رب کن کن نعمتوں کا کیسے کیسے شکر ادا کریں۔ اللہ نے صاف بتا دیا کہ نعمتوں کا شمار کرنا تو تمہارے بس میں ہے ہی نہیں، البتہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں چند چیزیں ہمیں بتا رہا ہے۔ پہلی چیز فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، پورے جاہل۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تعلمون شيئا۔ تم بالکل میرے جاہل پیدا کیے گئے۔ جب تم پیدا ہوئے بولنا نہیں جانتے تھے، پیدا ہوئے کھانا نہیں جانتے تھے، پیدا ہوئے پینا نہیں جانتے تھے، پیدا ہوئے پہننا نہیں جانتے تھے، پیدا ہوئے چلنا نہیں جانتے تھے، پیدا ہوئے الفاظ ادا کرنا نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ اللہ نے تمہارے کانوں میں سننے کی قوت سماعت پیدا کی،
والابصار، اور تمہاری آنکھوں میں روشنی دی تاکہ تم دنیا میں کالے سفید دن رات اپنے پرائی کی پہچان کر سکو، والافئدہ، اور تمہیں دھڑکتا ہوا ایک دل دیا تاکہ تم زندگی میں آسانی سے ہر چیز کا ادراک و احساس کر سکو۔ اللہ کہہ رہا ہے پیدا تو میں نے میرا چاہیے کیا، لیکن علم سیکھنے کے جو 3 سب سے اہم آلے ہیں، آنکھ اگر نہ ہو تو دیکھ کے پڑھ نہیں سکتا، کان اگر نہ ہو تو سن کے علم حاصل نہیں کر سکتا، دل اگر سالم نہ ہو اور پاگل ہو تو انسان کچھ بھی سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، میں نے تجھے آنکھ اور کان اور دل دیے، کیوں اے اللہ؟ اللہ فرما رہا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، میرے بندے تجھے آنکھوں سے روشنی والا میں نے اس لیے بنایا، کانوں میں تیرے سننے کو طاقت میں نے اس لیے دی، تیرا دھڑکتا ہوا صحیح دل تجھے اس لیے دیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میرا شکریہ ادا کر۔ جب تجھے آنکھوں سے پہچاننے کی صلاحیت آنے لگے تو تم میری طرف اپنے شکر کے بول بجالا۔ جب تیرے کانوں میں سن کر تجھے اچھے اور برے، بھلے اور برے کی پہچان ہونے لگے تو تو یہ کہہ کہ اللہ تیرا شکریہ، اور جب تو تیرا دل اس قابل ہو جائے اچھائی اور برائی دونوں کو سمجھنے لگے تو تو میرا شکر بجالا۔ میں نے تجھے جو یہ نعمتیں دی اس لیے دی تاکہ تو میرا شکر گزار بندہ بن۔ میرے عزیزوں آج ہم غور کریں، اللہ کیوں کہہ رہا ہے میں نے تمہیں یہ سارے جسم کے جو اعضاء دیے گویا یہ اس لیے دیے تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔ کیا واقعی آج آنکھوں کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں، کانوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، دل کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم غور کریں اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، میرے بندو یہ جو انسان ذات ہے، یہ جو انسان جنس ہے، یہ جو انسانی برادری ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ شکر گزار بہت کم ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندو تم میں میرے شکر گزار بندے بہت کم۔ گویا کہ اللہ ہم سے ایک طرح کی محبت بھری شکایت فرما رہا ہے میرے بندوں میں نے تمہیں کیا نہیں نوازا؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ۔ بندے میں نے تیری ماں کے پیٹ میں گندے پانی کو تیرا لوتھڑا بنایا، تو ناپاک پانی تھا، میں نے تیری ماں کے رحم میں تجھے پہنچایا، وہاں تیرا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے میں میں نے تیرے ڈیزائن کو کیا، پھر میں نے اس میں ہڈیاں بنائی، پھر میں نے تیرے ایک ایک انگ کو بنایا۔ اے میرے بندے میں نے پھر تیرے اندر روح کو ڈالا، ثم السبیل یسرا، اور جب میں نے چاہا آسان کر کے تجھے دنیا میں پیدا کر دیا۔ هل من خالق غیر اللہ، کیا تمہارا پیدا کرنے والا اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے؟ اے میرے بندو تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تمہیں کس نے بنایا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا میری بناوٹ میں کوئی کمی آئی ہو؟ تم انگوٹھے لگاؤ، ساری دنیا کے انگوٹھوں کے فنگر پرنٹس الگ ہی آئیں گے۔ تم آنکھوں کی روشنائی لے لو اور کمپیوٹر میں دیکھو، ایک کی روشنائی دوسرے سے مل نہیں سکتی ہے۔ تم ڈیزائن دیکھو، بعینہ کوئی ایک بندہ دوسرے کی ہم شکل نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے بندے پھر میں نے تیری ہی محبت تیرے دل میں ڈالی۔ اگر تو کالا ہے تب بھی تو اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، لمبا ہے تب بھی تو اپنے آپ سے پیار کرتا ہے، ناٹا ہے تب بھی تو اپنے آپ سے پیار کرتا ہے،
بندے یہ بتا اگر تیری محبت میں تیرے دل میں نہ ڈالتا اور تیری شکل ساملی یہ ڈیزائن گڑبڑ ہو جاتا کہ تو اپنے آپ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیتا. تیری شکل جو بھی ہو, تیرا ڈیزائن جو بھی ہو, اور تو امیر ہو غریب ہو, مالدار ہو یا فقیر ہو, شہر کا ہو یا گاؤں کا ہو, قرضے میں ہو یا صدقے دینے والا ہو, ذرا یہ تو بتا میرے بندے کبھی تجھے اپنے آپ سے بھی نفرت ہوئی ہے؟ تیری ذرا سی چوٹ لگے تو چاہتا ہے ٹھیک ہو جائے, بیمار ہو تو چاہتا ہے صحت مند ہو جائے. یہ ممتا, یہ پیار, یہ محبت میں نے تیرے دل میں ڈالا, بندے پھر بھی تو یہ نہ سمجھا کہ میں کون ہوں تیرا. اننی انا اللہ, اے بندے ارے میں ہی ہوں تیرا اللہ. فذکرونی اذکرکم, بندے لے میں تجھے سوغات دیتا ہوں, تو میری یاد دل میں بسا, میں تجھے یاد کروں تو میرا تذکرہ کر, میں تیرا تذکرہ کروں تو میرے گن گا, میں عرش پہ تیرے تذکرے فرشتوں کے سامنے کروں. فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اور میرے بندے یاد رکھنا میرا شکر گزار بن کے جینا, نہ شکر کرنا, شکری کر کے تو زندگی مت گزار. کیوں؟ شکر کرنے والوں سنو, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں شکر کرنے والوں کے لیے بے پناہ اجر و ثواب کا اور دنیا میں اور آخرت میں نعمتوں کا وعدہ کیا ہے. جو شخص اللہ کا دنیا میں شکر ادا کرے گا, شکر ہے کیا؟ ہم نے بہت سنا آج تک شکریہ شکریہ, شکر ہے کیا؟ بڑے دل سے سنیے. ایک ہے زبان کا شکر. زبان کا شکر یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی اچھی چیز لگے زبان پہ فوراً یہ آ جائے یا ربی لک الحمد, اللہ تیری ہی تعریف ہے. جب بھی کچھ کھائیں بسم اللہ کر کے کھانا, الحمدللہ کر کے ختم کرنا. پیے تو اللہ کا شکر, پہنے تو زبان سے اللہ کا شکر, گھر سے نکل کے گھر واپس آ جائیں تب اللہ کا شکر. ہر حال میں زبان سے اللہ کی تعریف کے کلمات بولتے رہنا, یہ اللہ کا شکر ہے. زبان سے شکر ادا کرنے کی کوشش کیا کریں. آج کل انسان اگر کوئی آ کے ہمارے منہ پہ ہماری تعریف کرتا ہے, مولانا صاحب بڑے اچھے ہیں آپ, کہتے نہیں بس ٹھیک ہے بھائی دعائیں ہیں تمہاری. یہ شیطان اپنے نفس کو موٹا کرتا ہے. ہمارے بزرگوں میں اللہ کے شکر کی یہ کیفیت تھی اور تکبر سے بچنے کی اتنی اہمیت دیا کرتے تھے وہ کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ ہمارے ہندوستان کے سفر میں جا رہے تھے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا اگر کوئی نام پوچھے تو میرا نام مت بتانا. کہ حضرت اگر کسی نے پہچان لیا تو پہچان لے گا تو پہچان لے, لیکن تم میرا نام مت بتانا. شاگردوں کو نصیحت کرتے تھے کہ نام مت بتانا, کہیں ایسا نہ ہو سفر میں کوئی آگے ہمیں حضرت حضرت کرے اور ہمارا نفس موٹا ہو جائے اور اللہ کی نعمتوں سے ہماری نگاہیں بوجھل ہو جائے. آج ہم انتظار میں رہتے کوئی آئے ہماری تعریف کرنے والا. ایک اللہ والے تھے, ان کی زبان پہ تو ہر حال میں یا ربی لک الحمد, الحمدللہ. کسی اچھی چیز کو دیکھا تو ماشاءاللہ, اس کا ترجمہ انہیں یاد تھا, ہمیں بھی یاد ہو. جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو الحمدللہ ماشاءاللہ اگر ہماری زبانوں پہ آ جائے گا تو یہ زبان کا شکریہ ہے. ایک سارے جسم کا شکریہ, وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے نبیوں کو اس کا حکم دیا اور کہا اعملوا آل داؤد شکرا. اے داؤد کی اولاد عمل کر کے شکریہ ادا کرو. کیا مطلب؟ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں پہلے نمبر پہ شکر کا یہ پہلا شکر کی یہ سیڑھی ہے کہ تم اس بات کا 100% یقین کرو یہ ایک ایک نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے, میری کمائی بھی نہیں ہے.
اللہ کی رضا والے اعمال میں اسی کی رضا کی خاطر لگا دو۔ اللہ نے صحت دی ہو، اللہ کے احکام کے مطابق صحت خرچ کرو۔ اللہ نے مال دیا ہو، مال اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ اللہ نے اگر ہمیں خاندان آل اولاد سے نوازا ہو، اللہ کے احکام کے مطابق اس کا استعمال کریں۔ غرض یہ صحت ہو، مال ہو، دولت ہو، جوانی ہو، اولاد کی طاقت ہو یا عہدے کی قوت ہو، جو چیز بھی اللہ نے ہمیں عطا کی ہو اس کو اللہ ہی کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ عمل کا شکریہ ہے۔ اللہ رب العزت اعمال کے شکریہ سے راضی ہوتا ہے۔ مثلا مال تو ہے ہمارے پاس، مگر مال اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ خرچ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ ہو رہا ہو۔ صحت تو ہو ہمارے پاس، مگر ہماری نمازیں بھی جا رہی ہوں، ہماری جوانی میں نہ ہماری زندگی میں قرآن کی تلاوت ہو، اور نہ ہی ذکر ہو اللہ کا، نہ ہی کوئی اور ایسا عمل ہو جو جوانی کے شایع نشان ہو، پھر تو یہ جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے۔ وقت ہو، خالی وقت اللہ نے کسی کو دیا ہو، اور اس خالی وقت کا استعمال وہ اللہ کی عبادت میں کرنے کے بجائے موبائل میں کر رہا ہو، یہ وقت کی ناشکری ہے۔ یہ تمام چیزیں ہر بندے کی زندگی میں حال مختلف ہے۔ تو اپنے مال کا، خالی وقت کا، صحت کا، طاقت کا اور جوانی کا استعمال اللہ کے بتائے طریقے پہ کرو تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں برکت عطا فرمائے گا، اور اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ ان میں تمہارے لیے مزید بھی عطا فرمائے گا۔ اگر تم اس کے خلاف استعمال کرو گے اللہ ان نعمتوں کو واپس لے لے گا۔ یہ ہے عمل کا شکریہ، اور ایک ہے قلب کا شکریہ، اپنے دل کو جانچتے رہنا۔ میرے دل کا شکریہ یہ ہے میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، عداوت نہ ہو، میرے دل میں تکبر نہ ہو، دکھاوے کے جذبات نہ ہو، میرے دل میں کسی کو نیچے دکھانے یا اونچا اٹھانے کی امنگیں نہ ہو، میرا دل صرف اللہ کی یاد میں دھڑکتا ہو، میرے دل میں صرف اللہ اللہ ہو، میرا دل اندر سے اللہ اللہ کرتا ہو، میرے دل پراگندہ خیالات سے پاک رہے، یہ بندے کے دل کا شکریہ ہے۔ دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا ذکر کیا، جانے وہ بستی قوم کتنی بڑی ہوگی اور کیا ہوگی۔ جیسے رامپور شہر پوری ایک بستی ہے، ایسی ایک بستی کا اللہ نے ذکر کیا اور بڑے عجیب انداز میں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، لوگوں تمہیں اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، اور فرمایا وہ بستی میں کیا تھا، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، وہ بستی والے 100% امن کے ساتھ رہتے تھے، انہیں باہر کے دشمن کا، چوروں کا اور ڈاکوؤں کا کوئی خوف نہیں تھا۔ امن کا عالم یہ تھا کہ اگر ان کے روپیے، پیسے، سونے اور چاندی گھر کے دروازے کے باہر بھی پڑے رہ جائیں تو رات کو کوئی اٹھا کے لے جانے والا نہیں تھا۔ اس بستی میں امن کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ بستی میں کوئی بہن بھی پردے کے ساتھ رات کو دن کو اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے یہاں جا رہی ہے، آنکھ اٹھا کے بھی اس کی طرف بے پردگی اور بدنظری کے ساتھ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسا امن اگر کسی بستی میں ہو تو آپ سوچئے ذرا کس طرح ان کی خوشگوار زندگی ہوگی۔ بندوں کو آج خوف میں کوئی چھین نہ لے، کوئی گھر نہ چھین لے، دولت نہ چھین لے، بے ایمانی نہ کر لے، کوئی ہمیں طاقت کے نیچے بھی برباد نہ کر دے۔ آج یہ ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے
وہ بستی والوں کو میں نے امن دیا. پھر ایک اور چیز بیان کی. امن تھا مطمئنتاً، اندر سے ہر ایک اپنے دل کے اعتبار سے غموں سے آزاد تھا. کسی کے دل کو بے چینی بیماریوں کی نہیں، پریشانیاں ان کو نہیں تھی. دل ان کے امن اور اطمینان سے بھرے پڑے تھے. اس بستی سے اللہ نے بیماری کو اٹھا دیا تھا. اب کسی بستی میں اگر آج کے دور میں یوں کہو بلڈ پریشر نہ ہو، شوگر نہ ہو، ہارٹ نہ ہو اور اسی طرح کے دو چار جو بڑے امراض ہیں، اگر وہ بستی والے اور بیماریوں سے 100% بالکل محفوظ ہو جائیں، لوگ یہ کہیں گے یہ دنیا میں جنت کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے اس بستی والوں کا حال یہی تھا. دل کے کانوں سے سنو میرے پیارو، یہ اللہ نے جو قرآن میں مثال دی ہے، کاش کہ ایک ایک مسلمان جوان بہن بھائی اور بزرگ اس مثال کو بار بار پڑھیں اور سمجھیں کہ آج کے موجودہ دور کا اللہ نے اس قرآن پاک کی آیت کی مثال میں حل بتا دیا. اور وہ یہ کانت آمینۃ مطمئنۃ، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. پھر کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ امن ہو، اطمینان ہو. ہر بستی والے پریشان ہوں گے روزگار کو لے کر، روزی کو لے کر، جاب کو لے کر، کاروبار کو لے کر، بزنس کو لے کر. بھئی بڑھے، ترقی ہو، آگے زیادہ سے زیادہ اللہ ہمیں دے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میرے بچے ترقی کریں، میرے گھر میں زیادہ سے زیادہ آئے. اللہ کہتا ہے بستی والوں کا حال تو یہ تھا رزقها رغدا من كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اللہ نے ان پہ چاروں طرف سے روزی کو برسا رکھا تھا. من كل مكان، ہر طرف سے اللہ ان کو روزی دے رہا تھا. یہ کھیتیاں کرتے تو اس میں بے پناہ پیداوار ہوتی. یہ باغوں میں پھلوں کے پودے لگاتے، بے پناہ پھل آتے. یہ تجارت کرتے، اللہ ان کی تجارت میں بے پناہ ان کو فائدہ دیتا اور نفع دیتا. اللہ کہہ رہا ہر طرف سے میں نے ان کو نواز رکھا تھا. گویا پوری بستی میں کوئی ایک گھر بھی روزگار سے پریشان نہیں تھا. ہر گھر اور گھر کا ہر فرد روزگار سے جڑا ہوا تھا. آپ بتائیے اگر میرے آپ کی بستی میں ہر گھر اور گھر کا ہر فرد اچھے اور بڑھیا اور عمدہ اور شاندار کاروبار یا بزنس یا ملازمت سے جڑا نہ ہو تو کوئی فکر ہوگی بنا؟ اللہ کہہ رہا یہ بستی اور شہر ایسے ہی تھا. میں نے دیکھا چاروں طرف سے باغات، کھیتیاں، آمدنیاں، سونے چاندی، ہر چیز ان کے گھروں پہ برسا رکھی ہوئی. ایک وقت آیا کہ جب یہ مگن ہو گئے تو انہوں نے بچائی اس کے امن میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. جب خوف نہیں تو پھر کرو نا اللہ کا شکریہ ادا. جب دل تمہارا غنی ہے اور اطمینان ہے اور کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، دل پریشان نہیں بیماریوں سے، جھگڑوں سے، اختلافات سے. لکھا ہے پوری بستی میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتا تھا. پوری بستی زنا سے پاک، شراب سے پاک، نزاع سے پاک تھی، سود سے پاک تھی، ناانصافی اور ظلم سے پاک تھی. کوئی کبیرہ گناہ اس بستی میں نہیں پایا جاتا. شاید یہ کہہ سکتے ہیں ہم اور آپ کہ وہ بستی گویا زمین پہ جنت کا ٹکڑا تھی. یہ ساری صفات اللہ نے جو بیان کی ہے. پھر کیا ہوا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے پاپ کیا، ایک گناہ کیا، ایک ایسا قبیح راستہ اختیار کیا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. ایک وقت آیا کہ وہ ہماری نعمتوں کو ناشکری کرنے لگے. وہ سمجھنے لگے یہ مال ہمارے ہاتھوں کی لکیروں میں لکھا ہے. وہ سمجھنے لگے جو بھی ہماری بستی میں یہ امن
اور اطمینان اور روزی کے دہانے کھلے ہوئے ہیں، یہ تو ہماری وجہ سے ہے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی شروع کی، پھر انہوں نے مال کا غلط استعمال کیا، پھر انہوں نے گناہوں کی زندگی کو اختیار کیا، پھر انہوں نے نمازوں کو چھوڑا، پھر انہوں نے قرآن کو چھوڑا، پھر انہوں نے اللہ کی یاد کو چھوڑا۔ نتیجہ یہ ہوا اللہ انہیں مہلت دیتا گیا، دیتا گیا، دیتا گیا، سمجھانے والے سمجھاتے رہے۔ اچانک اللہ نے پھر فیصلہ فرمایا، کہاں تو بستی کی ترقی کا یہ عالم، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اللہ نے پہلی سزا دی، اور فرمایا اللہ نے ہم نے وہ پہلی سزا یہ دی، وَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، کہاں تو ان کے گھر مال و دولت سے بھرے ہوئے تھے، ناشکری انہوں نے کی تو آج ہم نے ان پہ پکڑ فرمائی، اور وہ پکڑ یہ تھی کہ اب ان کے گھروں میں فاقے ہو رہے تھے، ان کے کھانے کے لالے پڑ رہے تھے، وہ اس انتظار میں تھے کہ کوئی ہمیں ایک وقت تو کھانے کو روٹی دے کے چلا جائے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ کہہ رہا ہم نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا۔ لباس جب کہتے ہیں تو مطلب ڈھانک دیا، یعنی بھوک اور فاقوں کا یہ عالم تھا کہ گویا وہ فاقوں میں ڈوب رہے۔ گناہ کیا تھا؟ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے ان سے ان نعمتوں کو واپس لیا اور بھوک دے دی۔ اور دوسرا وَالْخَوْفُ، اور جو امن تھا ہم نے اسے خوف میں بدل دیا، ہم نے ظالم حکمراں مسلط کر دیے، انہی کے بیچ سے کچھ ایسے سخت دل پتھر دل انسان بنا دیے جنہوں نے ان کی عزتوں کی پرواہ نہ کی، ان کے خون کی پرواہ نہ کی، ان کے گھروں کی عزت و عصمت کی پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ انسان اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنی جان کے معاملے میں بھی خوف میں مبتلا تھا۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس لیے کہ انہوں نے نعمتوں کو اپنا جاگیر سمجھا اور جیسا چاہا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ معاملہ کیا، جیسا چاہا انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے انہیں فقیر اور بھوکا بنا دیا اور چاروں طرف سے ان پہ خوف کو لا کے چھا دیا۔ آج ایمانداری سے اگر غور کریں تو کیا ہندوستان میں مسلمانوں کی کثیر تعداد وہ ہے جو آج بھی ایک وقت کھانا کھاتی ہے؟ ہمیں آپ تو رامپور مراد آباد میں نہیں پتہ چلے گا یہ بات، نہ تو یہاں کے شہروں میں ایسا کوئی ہے اور نہ دیہاتوں میں، لیکن میں جن صوبوں میں بیان کے غرض سے گیا ہوں اور وہاں کے دیہاتوں کو میں نے دیکھا ہے، آج بھی کتنے دیہات وہ ہیں جہاں کی عورتیں مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں 5-5 کلومیٹر دور پینے کا پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں۔ راجستھان کے کتنے علاقوں میں میں نے دیکھا ایک وقت کھانا کھا کر اور ایک وقت بھوکا رہ کے اس ملک میں کروڑوں لوگ ہیں جو زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں میرے عزیزو تو خلاصہ یہی نکلے گا، اس ملک میں خاص طور پر مسلمان آج بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ نے کر دیا ہے، ہمیں اللہ نے روزگار دیا، پھر کائے کا شکوہ؟ لوگوں سے پوچھو کیا حال ہے، کہتے ہیں بس چل رہی ہے، گزر رہی ہے۔ اچھا گزر رہی ہے تمہاری تو کبھی اسپتال جا کے دیکھ لو، ان کی بھی تو گزر رہی ہے۔ اچھا گزر رہی ہے تمہاری، کوئی سیکنڈ ہینڈ کار میں گھوم رہا ہے، اس سے پوچھو گیس چلے میں چل رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دھکے زندگی کو دے رہے ہیں۔ اچھا تمہاری زندگی میں دھکے ہیں، کبھی رکشے والے کو دیکھو، وہ بھی تو دھکے ہی کھا رہا ہے، وہ پیر چلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر سیکھنے اور کرنے کا اور اللہ کی بارگاہ میں تم شکر والے لکھے جاؤ، اس
کا ایک نسخہ بتایا، وہ نسخہ لکھ لیجیے اپنے دلوں میں۔ نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ شکر گزار بنو اور چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں رجسٹر میں تمہارا نام شکر کرنے والوں میں لکھا جائے، ایک کام کر لو، بہت آسان کام ہے مگر محنت کا کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ تم دنیا میں اپنے سے ہر نیچے کے آدمی کو دیکھو، مال میں اپنے سے کم، دولت میں اپنے سے کم، صحت میں اپنے سے کم، گاڑیوں میں اپنے سے کم، کاروبار میں اپنے سے کم، گھر میں اپنے سے کم، زمینوں میں اپنوں سے کم، اولاد کی تعلیم، قابلیت، لیاقت، صلاحیت اور اس کی ترقی میں اپنی اولاد کو دوسری اس اولاد سے دیکھو جو اس سے کم ہو۔ نبی نے فرمایا اگر دنیا میں ہر معاملے میں تم اپنے سے کم کو دیکھو گے اور دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے، اللہ تمہارے دل کو شکر کرنے والا بنا دے گا اور اللہ کے رجسٹر میں تمہارا نام شاکر لکھا جائے گا۔ یہ دو لڑکیاں ہم نے دین میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا کرم ہے بھائی، جمعہ تو پڑھی رہے، اللہ کا بڑا شکر ہے 5 وقت تو پڑھی رہے، وہ تو ایک وقت بھی نہیں پڑھتا، بھئی اللہ کا فضل ہے، میں 2 روپے تو دے رہا ہوں تو ایک بھی نہیں دیتا، بھئی اللہ کا فضل ہے، میں نے اپنے بچے کو ناظرہ تو پڑھا دیا، کسی نے ناظرہ بھی نہیں پڑھایا۔ نبی نے کہا اگر تو ایسا کرے گا زندگی میں کبھی بھی تجھے شکر کی توفیق نہ ہوگی، ہمیشہ یہی پریشان رہے گا، ارے آج ڈیزائر لایا، کل میریزا لاتا، میریزا آئی بھی کہے گا یا اللہ میں کریٹا کیوں نہیں لایا، کریٹا آئے اللہ یا اللہ میں فارچونر کیوں نہیں لایا، فارچونر آئے اللہ میں فراری کیوں نہیں لایا، 100 گز کا بنا لیا اللہ 150 گز کا کیوں نہیں بنایا، اللہ 200 گز کا اور بناتا اللہ 300 کا، اللہ اس کو تو 600 کا ہے، 1000 کمائے اللہ پڑوسی تو 2000 کما رہا ہے، 2 کمائے نظر 4 والے پہ جائے گی، تجھے تو کبھی بھی شکر کی توفیق نہیں۔ 2 نقصان ہوں گے، ایک تو یہ کہ نہ شکر ہو جاؤ گے اور دوسرے یہ کہ اللہ رب العزت جو برکت تمہیں دیتا اس برکت سے خالی ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے سنو 2 نعمتیں بتاتا ہوں، اللہ کہتا ہے ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ میرے بندے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تجھے عذاب دوں، مجھے کیا پڑی کہ میں تجھے عذاب دوں میرے بندے، اللہ تجھے کیوں عذاب دے گا؟ اگر تو شکر کرنے والا بن جائے تو اللہ تجھے عذاب نہیں دے گا۔ اور شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا، پتہ اللہ سے کیا کہا، اللہ میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے بہکاؤں گا مگر میرے چنگل میں سب سے زیادہ وہی بندے پھنسیں گے جو ناشکرے ہوں گے، شکر کرنے والے بندے میرے چنگل میں نہیں پھنسیں گے۔ تو یہ فارمولہ ہم یاد کر لیں، دنیا میں جب بھی دیکھیں تو اپنے سے نیچے والے کو۔ مراد آباد میں ایک سرائے میں ایک مرکز ہے، وہاں کا ایک واقعہ لکھا بزرگوں نے، ایک اللہ والے نماز پڑھنے آئے تو مسجد میں نماز سے جب واپس آ رہے تھے تو جوتیاں چوری ہو گئی یا کوئی دھوکے سے لے گیا ہوگا، ہمارے یہاں تو زیادہ تر ہو بھی جاتی ہے، لیکن کوئی دھوکے سے لے گیا ہوگا اس نے نظر رکھے۔ اب اللہ والے آئے، انہوں نے تلاش کی، ملی نہیں، ان کی زبان سے یہ نکلا بتاؤ لوگ آج کل مسجدوں میں چوریاں بھی نہیں چھوڑ رہے، اب ہمیں ننگے پیر اپنے گھر جانا پڑے گا۔ باہر نکلے ننگے پیر، تھوڑی دور چلے تو آگے سے ایک صاحب دونوں پیروں سے معذور لنگڑے کھچڑ کھچڑ کے آ رہے تھے، بس جیسے ہی ان کی نگاہ پڑی بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے چھیٹا مارا تھا، حضرت آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ خالی چپلیں نہیں اسی پہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ کہ نہیں چپلوں پہ بے ہوش نہیں ہوا ہوں، میں تو اللہ سے اپنی چپلوں کی شکایت کر رہا تھا، اور یہ بندہ تو دیکھو جس کی ٹانگیں نہیں ہے وہ بھی تو مسجد کی طرف کھچڑ کھچڑ کے آ رہا ہے۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا میرے بندے تجھے ایک چپلوں پہ صبر نہ ہوا، میرا یہ بندہ کھچڑ کھچڑ کے شکر کر کے آ رہا تھا، میں اللہ کے سامنے اس کے سامنے جب پہنچوں گا میرے جواب میری زبان پہ آ نہ سکے گا اور میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔
ایک بہت بڑے تابعی کا واقعہ لکھا کتابوں میں، ان کے ہاتھ پہ ایک آملہ پڑ گیا، چھالا، اور وہ بہت زخم کی شکل اختیار کر گیا۔ ان کے ایک شاگرد آئے، یہ ہے شکر کا انداز، سیکھو ذرا ہم صاحب کہ یہ ہے شکر۔ ایک صاحب آئے اور کہا حضرت بڑے افسوس کی بات ہے، آپ نے چھالا پڑ گیا، بڑی تکلیف ہوگی۔ جب مجھے افسوس ہے، میں نے تمہیں پڑھایا، سارا پڑھائی تم نے خاتمے میں ملا دیا۔ اللہ کے بندے، میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تیرا شکریہ، یہ چھالا ہاتھ پہ نکلا، میرے چہرے پہ نہ نکلا۔ اللہ تیرا شکریہ، یہ چھالا میرے ہاتھ پہ نکلا، میری آنکھ میں نہ نکلا۔ اللہ تیرا شکریہ، یہ چھالا میرے ہاتھ پہ نکلا، میرے پیٹھ پہ نہ نکلا، ورنہ میں لیٹ نہ پاتا۔ ارے میری تو نگاہ جتنی بار اس چھالے پہ پڑتی ہے، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے کسی بڑی مصیبت میں نہیں، ایک چھوٹی سی مصیبت میں مبتلا کیا۔ اب دل تھام کے اگر سن سکتے ہو تو آگے سنا ہی ہے آپ نے حضرت ابراہیم کو۔ کوئی سوچ سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کیا تھے؟ شروع میں باپ نے گھر سے دھکے دے کے نکال کے نکل جاؤ ورنہ پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا۔ پھر آگ میں ڈالے گئے، پھر بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے میں اولاد ملی، چھوڑنے کا حکم، ذبح کرنے کا حکم۔ کس قدر امتحانات اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے۔ ہم آپ جب پورے واقعات سنتے ہیں تو دل ہمارا کانپنے لگتا ہے۔ اپنے بیٹا ہو، گلے میں چھری چل رہی ہو، مگر بتا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا کیا ذکر کیا ہے قرآن میں؟ کیا ذکر کیا ہے؟ اتنے کہیں لگتا ہی نہیں کہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں ٹھہراؤ ہو، امتحان کے اعتبار سے۔ یہ ختم ہوا، دوسرا ختم ہوا، تیسرا، یہاں پہنچے امتحان، وہاں پہنچے امتحان، ایک سے ایک بڑا امتحان ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے سنو، یہ میرا ابراہیم ہے نا، میں اس کی ایک کوالٹی بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے۔ کیا تھا میرا ابراہیم؟ ان ابراہیم، سنو یہ ابراہیم، پوری بات بیان کی اور صفت ذکر کی۔ شاکرا لانعمی، شاکرا لانعمی، اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم۔ میرا ابراہیم وہ ہے جو میری نعمتوں پہ شکر کرنے والا تھا۔ ہائے اللہ، اگر تو یہ کہتا ابراہیم صبر کرنے والا تھا تو بات بالکل سمجھ میں آ جاتی۔ تکلیف آئی، صبر کیا، صبر کیا، صبر کیا، مگر میرے اللہ تو یہ کہہ رہا ہے شاکرا لانعمی، ابراہیم وہ ہے جس نے میری ایک ایک نعمت کا شکر ادا کیا۔ یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر، جو امتحان آ جائے اس سے بڑے نہ آنے پہ اس پہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے اس وصف کو ذکر کر کے ہمیں سبق دے دیا۔ تم پہ کتنی مسائل اور مشکلات کیوں نہ ہو، ان کے حل کا ایک ہی راستہ ہے، تم جو نعمتیں بھی اس وقت تمہیں حاصل ہوں، مسائل کے دور میں، مشکلات کے دور میں، پریشانیوں کے دور میں، جو بھی تمہیں مشکلات، جو بھی نعمتیں اس وقت ہوں، تھوڑی سی ہی کیوں نہ ہو، انہی کا شکریہ ادا کر دو، اللہ انہی کی برکت سے مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ پھر اللہ کے دوسرے پیغمبر ہیں، دل ہل جاتا جب یہ پڑھتے نا، کانپنے لگتا ہے دل۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں اللہ کے پیغام کو سنایا، اور قوم کیا کر رہی ہے؟ جب پیغام سنانے کمبلوں میں لپیٹ لپیٹ کے پاری پاری لوگ ان کو مار رہے ہیں۔
کئی کئی دن حضرت کو درد سے اٹھا نہیں جاتا تھا، لوگ دھکے دیتے تھے، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب اللہ نے کہا کشتی پہ سوار ہو جاؤ، اور بیٹا تمہارا بچنے والوں میں نہیں ہے، اپنے بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، ڈوب گیا بیٹا، اس لیے یہ مانتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف فرما رہا ہے تو پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ قوم نے مارا، قوم نے دھکے دیے، کمبلوں میں لپیٹا، 950 سال تک قوم نے دھتکاریاں دی، پھر بھی اللہ جب ذکر کر رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اللہ فرما رہا پورے قرآن میں یہ لفظ صرف حضرت نوح کے لیے استعمال ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے سنو، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، انہ کان عبدا شکورا، ارے میرا نوح میرا بہت ہی شکر گزار بنتا تھا۔ پورے قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے عبدا شکورا، نوح شکر گزار بنتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں 2 نبیوں کے شکر کے وصف کو اور صفت کو ذکر کرتے ہی بتا دیا، اے میرے حبیب کی امت، تم کتنے امتحان میں کیوں نہ ہو، میرے شکر سے غافل مت ہونا، اگر تم میرے شکر کرتے رہو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ یہ ایک چیز ہے جو آج کے موضوع سے متعلق تھی، نیت کریں انشاءاللہ یاد کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، پریشانیوں میں بھی شکریہ ادا کریں گے، نہیں بھائی ہم ابھی بھی اچھے ہیں، اگر کسی کا کوئی تکلیف پہنچ گئی اس سے زیادہ والے کو دیکھ لو۔ میں نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا آپ کو، 1 منٹ میں وہ واقعہ سناتا ہوں۔ 2018 میں 16 میں وہ منظر ہم نے دیکھا کعبۃ اللہ میں، اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں ہم ظہر کی نماز کے بعد پہنچے، اس وقت نیچے پابندی نہیں تھی، سب لوگ طواف کرنے جاتے تھے، جب وہاں گئے تو دونوں ہاتھ ایک ساتھ تھے، ان کے نہ دونوں ہاتھ تھے اور نہ دونوں پیر، اور وہ کعبۃ اللہ کا طواف کھچڑ کے کر رہے ہیں، لوگ ان کے قریب جاتے اور کوشش کرتے کہ ہمارے ویل چیئر پہ آ جائیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں، ہم انہیں سہارا دے دیں، لیکن وہ اشارہ کرتے اور اللہ کے گھر کی طرف وہ انگلی اٹھاتے اور لوگوں کو ہٹا دیتے۔ ایک صاحب ان کے قریب گئے اور جا کر کے ان سے کہا آپ معذور ہیں، خدمت کا موقع دیں ہمیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ویل چیئر میں بٹھا کر کے طواف کرا دیں، کیا شرمندہ مت کریے، میں کہاں سے معذور ہوا، اللہ نے مجھے ایمان دیا، اپنے گھر دیدار کے لیے بلا دیا، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں کسی چیز پہ بیٹھ کے طواف کروں، میں کھچڑ کے اس لیے طواف کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی نعمتوں کا کچھ تو شکریہ ادا کر سکوں۔ کوئی نہیں کہہ رہا اللہ ہائے میرے پیر، ہائے میرے ہاتھ، بلکہ وہ کہہ رہا میں کچھ تو شکریہ ادا کر سکوں۔ یہی ہے حقیقت ہماری 1000 پریشانیوں کا اگر کوئی ایک علاج ہم سے پوچھنا چاہے، قرآن اور ہمارا نبی ہم سے کہتا ہے دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، شکر ادا کرتے رہو، دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور کوششیں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہر چین عطا کرے۔ دوسرا موضوع تھا جو 2-3 منٹ میں پورا کرنا پڑے گا، اور وہ یہ تھا کہ صبر، ایک ہے شکر اور ایک ہے صبر۔ صبر کے سلسلے میں صرف چند آیتیں پڑھ کے ان کا ترجمہ ہی بتا دیتا ہوں۔ 2 چیزیں اللہ نے نبی کی امت کو یہ وہ دی ہیں، اگر امت میں صبر آ جائے اور شکر آ جائے، 2 نعمتوں کے ساتھ امت مسلمہ کو دنیا میں کوئی شکست بھی نہیں دے سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا صبر، پہلے یہ سمجھیے صبر 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک مصیبت
مصیبتوں پہ صبر، ایک گناہوں سے بچنے پر صبر اور ایک نیکیوں پر صبر۔ خوب اچھے سے یاد کر لیجئے، ایک مصیبتوں پہ صبر، ایک گناہوں سے بچنے پر صبر، ایک نیکیوں کے کرنے پر صبر۔ پہلے نمبر پہ ہم لیں گے نیکیوں کے کرنے پہ صبر کا مطلب تم تھکے ہو، نماز کا وقت ہے پھر بھی پڑھ رہے ہو، نماز پڑھنے میں جو تھکان ہوئی اور اس کو تم نے برداشت کیا، اس برداشت کا نام ہے صبر۔ تم کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہو مگر لوگ یا سماج یا برادری یا قبیلہ یا تمہارے دوست و احباب تمہیں وہ کرنے نہیں دیتے، اس مخالفت کو نیک کام کرنے میں جو تم نے برداشت کیا، اس مخالفت کو برداشت کرنے کا نام نیک کاموں کے کرنے میں ہے صبر۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ ہے صبر، گناہوں سے بچنے پہ صبر۔ فرمایا تیرا جی چاہتا ہے زنا کرنا مگر تو نے روک لیا، روکا تو نے، روکنے میں تجھے محنت لگانی پڑی، یہ جو گناہوں سے روکنے میں تجھے کوششیں کرنا پڑی، تجھے ہیلے اختیار کرنا پڑے، اس ہیلے اختیار کرنے اور روکنے کا نام ہے صبر۔ تو بازار میں نکلا، تیری نگاہ بار بار عورتوں کی طرف اٹھتی ہے، تو نے محنت کر کے اپنی نگاہ کو غیر عورتوں کی طرف نہیں ڈالا، یہ جو تو نے نگاہوں کو نیچے کرنے کی، گناہ سے بچنے کے لیے محنت کی ہے، اس محنت کا نام ہے صبر۔ تیرا دل چاہتا ہے حلال چھوڑ کر حرام کما لے اور زیادہ سے زیادہ کما لے مگر تیرا اللہ روکتا ہے، یہ جو زیادہ کمانے کی چاہت کو تو نے مارا اور حلال کمانے کے لیے اپنے دل کو روکا، زیادہ کی چاہت کو مارنا اور حلال کے لیے دل کو روکنا، اس مان اور روک کا نام ہے صبر۔ فرمایا تیسرا صبر ہے مصیبتوں پر، اور وہ یہ تیرا مال گھٹ گیا، گم ہو گیا، نقصان ہو گیا، چھین گیا، ڈکیتی ہو گئی، چھین لیا لوگوں نے، یا کسی طرح تیری کھیتیاں بہہ گئیں یا جل گئیں یا زمینوں پہ قبضے ہو گئے یا لہلہاتے باغات میں آندھیاں آئیں، فصلیں گر گئیں، یا تیرے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، یا کوئی خوف اور بھوک تجھ پہ چھا گیا ہو، اللہ رب العزت فرماتا کہ حبیب اپنی امت سے کہیے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کر لو، یہ جتنی قسموں کا صبر ہے تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں۔ کیا خوشخبریاں؟ کا نمبر 1 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، پریشانی پہنچے، فوراً یہ پڑھ لیا کرو، ایک تو عمل بتا دیا، یہ پڑھ لیا کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے تو ہیں اور اسی کے پاس جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضور کے گھر میں چراغ بجھ گیا، حضور نے اس پہ بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی آقا یہ تو چھوٹی سی بات کی، آپ نے اِنَّا لِلَّهِ پڑھ دیا، جیسے ہمارے یہاں میت بھی پڑھا جاتا ہے بس اور تھوڑی پڑھا جاتا ہے، اور اگر کوئی کسی کے سامنے پڑھ دے تو لوگ کہتے ہیں کوئی اس میں تو مارنے کے لیے پڑھ دیا۔ فرمایا چھوٹی یا بڑی ادنا سی تکلیف بھی پہنچے، پہلے مرحلے کا کوئی حکم ہے کہ تم اِنَّا لِلَّهِ پڑھ لو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ اس سے تمہارے غم کو ہلکا کرے گا اور تمہیں پھر دنیا میں صبر پہ ملے گا کیا؟ رب نے فرمایا سنو، نمبر 1 أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، تیرے لیے اللہ اعلان کرتا ہے 3 نعمتوں کا، اگر تو صبر کرے گا میرے بندے تو میں تجھ پہ اپنی رحمت کو برسا دوں گا۔ صلوات من ربهم، خاص رحمت اسپیشل والی دوں گا تجھے، ورحمہ،
هم المهتدون. اور تجھے ہدایت کے راستوں پر چلا چلا کر ہدایت کی منزل پہ پہنچا دوں گا. نمبر 4 فرمایا آخرت میں کیا دوں گا؟ رب نے فرمایا قرآن پاک میں انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں قیامت میں تم آؤ گے بغیر حساب و کتاب کے اجر ملے گا. نماز کا اجر نام نام کے، روزے کا اجر نام نام کے، زکات کا اجر نام نام کے، مگر دنیا کی مصیبت پہ صبر، گناہوں سے بچنے پہ صبر، نیکیوں کے کرنے پہ صبر کر کے آؤ، بغیر حساب و کتاب کے اجر اللہ عطا فرمائے گا. اور آخری 1 منٹ کی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو صبر کر لو، تمہیں لگے گا کہ ابھی پریشانی آئیے، مگر صبر کا پھل یہ ہوتا ہے اللہ جس راستے سے پریشانی دیتا ہے. قرآن میں 2 مثالیں دی اللہ نے، اسی راستے سے اللہ چین اور سکھ بھی عطا فرماتا ہے. نمبر 1 حضرت موسیٰ کی ماں، حکم ہوا بچے کو پانی میں ڈال دو، باکس میں بند کر کے پانی میں ڈالنے جا رہی ہے. تو اللہ کہتا قرآن میں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ان کا دل بے چین ہے کہ اپنے بچے کو پانی میں ڈال دیں. کی ماں ڈال رہی ہے اور دل میں خیال ہے، پریشان ہو رہی ہے بہت زیادہ، پانی کا امتحان ہے. صبر کیا اور اللہ کے حکم پر بیٹے کو دریا میں ڈال دیا. ایک وقت آیا اور وقت بیٹھا. ماں نے صبر کیا، جس دشمن کے خوف سے حضرت موسیٰ کو پانی میں ڈالا، اللہ نے اسی پانی کو دشمن کے غرق ہونے کا ذریعہ بنا. وہی دشمن فرعون پانی میں غرق ہوا اور حضرت موسیٰ کی سارے قبیلے کو اللہ نے نجات دی. دوسرا واقعہ ذکر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف کی خون میں سنی ہوئی قمیص ان کے بھائی لائے اور کہا بابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور اس میں یہ خون لگا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ ہمارا یقین کیجئے، بھیڑیا کھا گیا اور خون بھی لگا ہوا ہے. حضرت یعقوب کو غم ملا، کرتے کے ذریعے وقت بدلا. جس کرتے سے غم ملا، جو قمیص غم کا ذریعہ بنی. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی پہنچے، انہوں نے کہا جاؤ یہ میری قمیص لے کر کے جاؤ اور میرے باپ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈال دو. یلقوہ علی وجہ ابی بصیرا، میرے ابا کا اس کرتے کی بدولت اور اس کرتے کی برکت سے آنکھوں میں روشنی واپس آ جائے. جس کرتے کو دیکھ کے رو کے روشنی گئی، بیٹے کے اسی کرتے سے روشنی واپس آ گئی. ہوتا ہے کبھی کبھی جس راستے سے غم آتا ہے اسی راستے سے اللہ نعمتیں عطا فرما دیتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں پہ شکر کرنے والا اور غموں پہ صبر کرنے والا بنائے. مختصر سی دعا کر لیجیے. ایک خاتون سعدیہ بھی ان کے لیے دعا فرمائے اللہ صحت دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الكبرياء كله. اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اے اللہ ہم سب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہیں. رب تعالیٰ ہمارے توبہ کو قبول فرما اور ہمیں گناہوں سے پاک صاف فرما. اللہ ایک ایک نعمت جو تو نے ہمیں دی ہے اس کا شکر کی توفیق عطا فرما. جو بھی پریشانیاں ہوں ان پر صبر کی توفیق عطا فرما. جو دعائیں تیرے نبی نے خیر کی مانی وہ تمام بھلائیاں ہمیں بھی نصیب فرما. جن شرور اور فتنوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری
بھی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل طلحہ شارب طہور کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ خیر.